السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائف وتھ وینس، میں ہوں علی سرور۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے لوگ کون ہیں، جبکہ اسلام نے یہ کہا ہمیشہ کہ اس راستے سے کانٹے ہٹائیں، نہ کہ لوگوں کے راستوں میں کانٹے بچھائیں۔ آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آسانیاں تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو۔ ایسی دو شخصیات آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا تعارف آپ سے کرا دوں، پھر بات ہم کریں گے کس طرح لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور کس طرح زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار احمد صاحب، ہیں سوشل ورکر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، منزئی ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر بھی ہیں۔ بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی اکبر سرحدی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں اور پاکستان کے معروف پامسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ اکبر صاحب، آپ کا بھی تشریف لائے ہیں آپ۔ نثار احمد صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کا جذبہ، یا میں کہوں کہ خیال، کس طرح آیا آپ کو؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں آنے کا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ہماری قوم کے حالات ہیں، اس وقت اگر ہم صرف گورنمنٹ کی طرف ہی دیکھیں گے کہ وہاں سے کچھ بہتری ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری خام خیالی ہوگی۔ ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا، اور اگر ہم نہیں بڑھیں گے تو خدا نخواستہ یہ حالات مزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہت اہم چیز اور جو بہت خستہ حالت میں بھی ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ ہے ایجوکیشن کی نا۔ تو کم سے کم ایجوکیشن کے حوالے سے جو کچھ ہم لوگوں سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی مدد آپ کے تحت، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی این جی او ہو تو آپ کریں گے، کوئی بھی کہیں پر بھی کر سکتا ہے۔ کسی دو بچوں کو بھی اگر آپ پڑھانے کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں اس پہ مزید بات کرتا ہوں سر آپ سے کہ تعلیم ہی کیوں ضروری۔ اکبر سرحدی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جب اسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں جی حکم دیا گیا کہ راستے سے کانٹے ہٹائیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لیکن آج کل معاشرے میں اس کا الٹ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ٹانگیں بھی کھینچی جاتی ہیں۔ تو سر حل کیا ہے اس کا کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے تبھی مسائل ختم ہوں گے؟ جس طرح انہوں نے کہا نثار احمد صاحب نے کہ تمام کام کرنے کے حکومت کے نہیں ہیں، ہمیں خود بھی کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا اگر کرے تو ہم کریں، ہمیں دوسرے کو نہیں دیکھنا، ہم اپنے حصے کا کام خود کر لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کسی کام کا آغاز کریں تو کوئی دیکھ کر ہمارے ساتھ آ جائے، ہم بجائے اس کے کہ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کرے گا تو پھر ہم کچھ کرنے کا سوچیں، تو یہ تو ممکن نہیں۔ پہلے یہ ہے کہ ہم خود کوشش کریں، خود اچھے بنیں، خود اچھا کام کریں تاکہ دیکھنے والا متاثر ہو، اور اس طرح یہ کام، یہ سلسلے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خود پہل کریں، اپنے حصے کی کم از کم شمع جلاتے چلیں ہم، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے روشنی بھی ہو اور آسانیاں بھی ہوں۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ اچھا نثار احمد صاحب، آپ نے تعلیم کی بات کی کہ آپ ظاہر سوشل ورک تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ نے مخصوص شعبے کی بات کی، تعلیم کی۔ ظاہر تعلیم کے بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ملک میں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ 45% تعلیم یافتہ لوگ ہیں، شرح خواندگی بڑھ رہی ہے پاکستان میں، لیکن عملی طور پر دیکھیں تو اس کی تعداد 45% نہیں بلکہ بہت کم ہے۔ اچھا، تعلیم کے حوالے سے کیوں سوچا آپ نے؟ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو کسی انسان کو یہ بتا سکتی ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ زندگی آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، زندگی صرف لوٹاتی ہے وہ جو آپ اسے دیتے ہیں، آپ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جیسے سرحدی صاحب نے فرمایا، آپ کا جو بیسک کہیں سے انسان کو نالج مل سکتی ہے، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو، چاہے زندگی گزارنے کے حوالے سے ہو، چاہے پڑوس کے حقوق ہو، ملک کے حقوق ہو، قوم کے حقوق ہو، یہ شعور کہاں سے آئے گا؟ یہ آپ کے پاس علم کے ذریعے آئے گا، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو۔ اس لیے اس کے اوپر ہم نے فرسٹ اسٹیپ پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے، اور اس کے لیے ہم ورک کریں۔ اور ایون ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں جتنا بھی کام کیا جائے، جتنا بھی آپ کام کر لیں، کم ہے۔ یعنی کہ آپ جو اس وقت مختلف حکومتیں 70 سال میں آتی رہی جاتی رہی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے اتنا کام نہیں کیا جتنا تعلیم پر ہونا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں کیا، اور کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ گورنمنٹ اچھی تھی یا وہ۔ میرا خیال ہے کہ تعلیم کو تو سرے سے اگنور ہی کیا گیا ہے۔ ہر بجٹ میں آپ دیکھ لیں بہت کم مائنر چیز رکھی جاتی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تعلیم کو تو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اچھا، نظر انداز، یہی بات میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا اکبر سرحدی صاحب۔ آپ کالم نگار بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تعلیم پہ فوکس آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نہیں کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے؟ آپ کو غیر دانستہ طور پہ آپ سمجھتے ہیں
کہ بھول چک ہوئی ہے یہ؟ نہیں، ایسا ہے کہ اس پر توجہ نہیں دی گئی، توجہ کسی نے بھی نہیں دی. اگر ہم کہیں جی فلانے نے دی تھی، فلانے نہیں، کسی نے توجہ نہیں دی. حالانکہ جو مین مقصد ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ آپ ایک انسان کو اگر تعلیم نہیں دیتے تو وہ کس طرح زندگی بسر کرے گا. آپ یہ سوچیں نا، ہم اس طرف نہیں جاتے. اگر تعلیم کسی عام بندے کو بھی دی جائے، کسی ایسے کو جو بالکل لا علم ہو، اس کو تعلیم دی جائے تو وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، کارآمد شہری بن سکتا ہے، بہت اپنے لیے کارآمد بھی شہری بن بہت سکتا کچھ ہے. کر سکتا ہے، اپنے خاندان کے لیے کر سکتا ہے، معاشرے کے لیے کر سکتا ہے. ہاں، لیکن ہم اس پہ بالکل توجہ ہی نہیں دیتے نا. ہم صرف توجہ دیتے ہیں اپنے پہ. ابھی اگر آپ موجودہ گورنمنٹ کی بات کر لیں کہ موجودہ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، اس سے پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا، نہیں، سب نے اپنے حصے کا تو کام کیا، لیکن اس طرح سے کام نہیں کیا کہ جس طرح سے لوگوں تک یہ چیز پہنچے اور یہ بڑھے، بجائے بڑھنے کے کم ہو رہا ہے. آپ دیکھیں موٹر میکینک کی دکان پہ چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو لگیں گے وہ کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کو اگر تعلیم دی جائے، تعلیم کے بعد آ کے وہ ہنر بھی سیکھیں، یہ نہ کہ نہ سیکھیں. اور کچھ مجبوری کی وجہ سے جنہیں وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی مجبوری وہ دور کی جائے نا، اور ان کو تعلیم مفت دی جائے، تاکہ ہر بندہ تعلیم یافتہ ہو، ہر بندے کو شعور ہو، ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، تو پھر کام ہوگا. ہم بیٹھے رہیں گے کہ حکومت کچھ کرے گی تو پھر کچھ کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. یہ کہ آپ نے تائید کر دی نثار احمد صاحب کی اس بات کی کہ جی ہم صرف گورنمنٹ پہ نہ رکھیں نظر کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں، لیکن اپنی آپ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کام شروع کیا کہ ایجوکیشن کو چن لیا آپ نے، ظاہر ہے ایجوکیشن کسی بھی معاشرے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. آنے والا ظاہر آپ کا جو مستقبل ہے، جو نسلیں آپ کی آنے والے بچے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں گے تو پڑھا لکھا پاکستان بھی ہوگا. اسی پہ آپ توجہ دے رہے ہیں. اچھا، اس پہ سرکاری اسکولوں کی جو حالت زار ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، جی ہاں. تو آپ نے اس لیے سوچا کہ پرائیویٹ طور پر بھی اس کا کچھ کام ہو سکتا ہے اور اس بہتری آ سکتی ہے. سرکاری اسکول کا یہ ہے کہ میرا پرسنل ایک ایکسپیرینس رہا ہے، میں جا چکا ہوں، میں نے وہاں پہ 1-2 کلاسیں پڑھی ہیں سرکاری اسکول میں اپنے بچپن کی، تو مجھے زیادہ قریب سے پتہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کی کیا حالت ہے. آپ دیکھیں کہ جو سرکاری اسکولوں میں جو ٹیچرز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ان کی ڈگری بی ایڈ یا گریجویٹ کم سے کم ہوتی ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں میں میٹرک پاس ٹیچر بھی چل جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا لیول آف ایجوکیشن بیٹر ہوتا ہے رادر دین گورنمنٹ اسکول. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں چیک اینڈ بیلنس بہت ہے اور گورنمنٹ اسکولز میں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. گورنمنٹ اسکول کا ظاہر سی بات ہے ان کی نوکریاں پکی ہوتی ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ پرائیویٹ اسکول میں پرائیویٹ کام ہی آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ پھر وہ کراتے ہیں ان سے. جو ان کے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچرز کو ڈیل کرنا جانتے ہیں، نہیں کریں گے، نہیں ٹھیک سے پڑھائیں گے، ٹائم نہیں دیں گے بچوں کو، تو ڈیفینیٹلی دے وڈ بھی ان کو سیک کر دیا جاتا ہے. لیکن گورنمنٹ اسکول میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس وجہ سے جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں تو بہت نیچے ہے اور پرائیویٹ اسکول پھر بھی قدر بہتر ہے. اس لیے ہم لوگوں نے اسی طرف فوکس کیا ہے. اس میں اکبر سرحدی صاحب کیا کہیں گے آپ کہ تعلیم معاشرے میں کتنا ضروری ہے؟ اور بغیر خاص طور پر 2 سسٹم جب آ جاتے ہیں نا کہ ایک تو سرکاری اسکولوں سے بچے پڑھ کر نکل رہے ہیں اور ایک پرائیویٹ اسکول سے، تو آپ کو دونوں میں لگتا ہے کہ قابلیت میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ سر بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. وہ صرف پتہ کیا ہے کہ گورنمنٹ ٹیچر جو ہیں وہ صرف حاضری لگاتے ہیں، صرف حاضری لگاتے ہیں کہ میں آ گیا. اس کے بعد ان کی مرضی ہے کہ وہ کلاس لیں یا نہ لیں، کیونکہ ان کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس نے خود توجہ نہیں دینی تو اس نے کیا دینی؟ اس نے کیا دینی؟ چیک اینڈ بیلنس کی طرح بات کی نثار احمد صاحب نے، یہی بالکل بات انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اس کے بعد اگر پرائیویٹ تعلیم کا ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو ان کے ہیڈ ہیں ان کو چیک کرتے ہیں کہ بھئی کیا پڑھا رہے ہو، کیا پڑھایا تم نے، سب سے پہلے. اس کے بعد والدین جب دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے کو یہاں پڑھا رہے ہیں، یہاں کچھ نہیں آ رہا، پڑھنا نہیں آ رہا، لکھنا نہیں آ رہا، تو وہ اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں. تو اٹھانے سے پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ان کے والدین بچے کو اٹھا کے کسی اور اسکول میں داخل کر دیں تو ہم زیادہ فوکس ان پر کریں. تو اس لیے زیادہ فوکس پرائیویٹ تعلیم جو ہے سرکاری تعلیم کے مقابلے میں 100% بہتر ہے. اچھا، اسی لیے پرائیویٹ کی جانب لوگ راغب بھی ہوتے ہیں، حالانکہ پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں. سرکاری اسکولوں کی تو بہت زیادہ کم فیس ہے، نہ ہونے کے برابر. اب تو کتابیں بھی فری کر دی گئی ہیں لیکن اسٹینڈرڈ نہیں بڑھ رہا. تو اس میں آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ جی چیک اینڈ بیلنس صرف واحد وجہ ہے؟ تقریباً فی الحال تو یہی چیز دیکھی گئی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہے. دوسرا یہ کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے بیچ میں کمپٹیشن ہوتا ہے
جیسے کسی گلی میں کسی ایریا میں 3-4 پرائیویٹ اسکول ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے بیچ میں کمپٹیشن ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ اسکولوں میں کمپٹیشن بالکل ختم ہے. ان کے کسی ایڈمنسٹریٹر کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرا جو اسکول ہے وہ دوسرے والے اسکول سے بیٹر ہو اس کی ریپوٹیشن. وہ صرف جیسے سرندی صاحب نے فرمایا صرف وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں کہ جی میں اسکول گیا اور آیا، چاہے وہ ٹیچر ہو یا ایڈمنسٹریٹر ہو. ایون اسٹوڈنٹس بھی اب اسی طریقے سے عادی ہو جاتے ہیں. جبکہ پرائیویٹ اسکولوں میں کمپٹیشن کا ماحول ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو کمپٹیشن ہے ہیلدی کمپٹیشن وہ کسی بھی شعبے کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، اس میں بہتر سے بہتری کی طرف لوگ جاتے ہیں. اچھا، یہاں ہمارے یہاں جو نثار احمد صاحب بہت ساری این جی اوز بھی بنی ہوئی ہیں جو کام کر رہے ہیں. ایک طرف تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ بے روزگار ہیں تو این جی او بنا لیں جی اور آپ کے پاس فنڈ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. باہر سے بھی بہت ساری این جی اوز کو فنڈنگ ہوتی ہے، بالکل ساری تو نہیں، کچھ این جی اوز بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں اور وہ خرچ بھی کرتی ہیں لوگوں پہ، معاشرے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں. کچھ ہیں جن کے باہر سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی تو بہتر کر لیتے ہیں، لوگوں کی زندگی بہتر نہیں کرتے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب ہے وہ بڑا پکا ہے. اس دنیا میں آپ کچھ بھی کر کے جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی پکڑ اس بارے میں ضرور ہوگی. کسی بھی این جی او کو اگر 1 روپیہ ہو یا 10 روپے ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، اگر وہ ملتے ہیں تو وہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اس این جی او کا پریزیڈنٹ ہے یا اس کا رضاکار ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کی خدمت اس این جی او کے توسط سے ہو رہی ہے. کسی اور کا حق ہے وہ. تو آپ ایک وقت ایک بندے نہیں بلکہ ہزاروں بندوں کا حق مارتے ہیں اگر اس میں کوئی کرپشن ہوتی ہے یا ان کے نام پہ ڈونیشن لیے جاتے ہیں اور ان تک پہنچائے نہیں جاتے. ایسا ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہوا ہے. اب تو الحمدللہ اس کے اوپر کافی گورنمنٹ کی طرف سے چیک ہے، اس کے اوپر محنت بھی ہو رہی ہے گورنمنٹ کے تھرو سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹائٹ ہو یہ سچویشن جو چل رہی ہے این جی او. چیک اینڈ بیلنس بہتر ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں مزید تاکہ نہیں ہوگا تو اس میں جو صحیح لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ بیچارے بھی دب جاتے ہیں، وہ بیچارے بھی فرنٹ پہ نہیں آ پاتے. تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. یہ اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے حقوق مارے گئے این جی اوز کے ذریعے، لیکن اب الحمدللہ اس میں بہتری آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے بہتری، مزید ہونی چاہیے بہتری. بالکل ہونی اچھا، اس میں اکبر سرحدی صاحب، دنیا میں کہا جاتا ہے پاکستان دوسرا بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے. یہاں بہت زیادہ خیرات زکوٰۃ پیسے لوگ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. غربت پاکستان ویسے تو 60% جو پاکستان کی آبادی ہے خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو پیسے والے لوگ بھی ہیں وہ اللہ کے نام پر بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں اور دنیا میں سیکنڈ یعنی دوسرے نمبر ملک ہے پاکستان کا. سر ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے چیریٹی کرنے والا، اور دوسری طرف ہم غربت جب اتنی دیکھتے ہیں، یہ کہاں ناانصافی ہو رہی ہے؟ سر دیکھیں، یہ جو اس وقت کر رہے ہیں جو لوگ، ان میں یہ نہیں کہ سارے برے بھی ہوں اور سارے یہ بھی نہیں کہ سارے اچھے بھی ہوں. میں نے خود دیکھا ہے سر کہ انہوں نے باقاعدہ ایک بینر لگا رکھا ہے کہ غریب آئے اور یہاں کھانا کھائیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک پیٹی رکھی ہے، باکس رکھا ہوا، باکس رکھا ہے کہ بھائی جو مخیر حضرات ہیں اگر ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پیسے ڈالیں، اس ڈبے میں پیسے ڈالیں. اب مخیر حضرات 10 روپے بھی ڈال سکتے ہیں، 10,000 بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ایک نیا بزنس ہمارے کراچی میں آ گیا، ایک نیا بزنس آ گیا کہ غریب کو کھانا کھلاؤ. اب وہ 2 دیگیں پکا کے لے آئیں گے اور 6 دیگوں کے پیسے اکٹھے کر کے نکل لیں گے. نہیں، لیکن جو کھانا کھانے آ رہے ہیں وہ تو مخیر نہیں ہو سکتے نا. مخیر تو وہاں دیکھتے ہوں گے سر کہ یہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے تو وہ جا کے پیسے دیں گے. نہیں سر، پیسے تو وہ لوگ دیتے ہیں. مثال اگر 2 غریب بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو میں پاس سے گزرا، اگر میری اوقات اوپر لکھا ہوا جو ہے انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ بھئی اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کریں، تو مدد تو میں جا کے پیٹی میں کر رہا ہوں نا، میں غریب کی تو نہیں کر رہا ہوں جو بھوکا ہے بیچارہ. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ جی یہاں پیٹی میں ڈال دوں گا ہاں، تو اب کل پرسوں جب بھی لوگ آئیں گے ان کو کھانا کھلانے میں آسانی رہے گی، میرا بھی پیسہ یہ اللہ کے قبول ہو جائے گا، کوئی بھوکا کھانا کھا لے گا. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. اس میں سے اگر مثال 100 روپے جمع ہو رہا ہے، 100 روپے جمع ہوتا ہے تو 75 100 جمع ہو رہا ہے تو اس میں سے 75 سمجھیں کہ وہ ان کی جیب میں جا رہا ہے اور 25% وہ بانٹ رہے ہیں. 25% جو ہے. اچھا، اس پہ چیک اینڈ بیلنس میں ناظرین ہم مزید بھی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں یہاں اور بات کا آغاز یہیں سے کریں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے.